بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیر پنجر سرکار جو اپنی پیشن گوئیوں کے لحاظ سے کافی مشہور ہیں، لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، ان کی پیشن گوئیاں ابھی تک سچ ثابت ہوتی رہی ہیں۔ آپ کی حالیہ پیشن گوئی نے اس مایوسی میں ڈوبی ہوئی قوم کو امید کی ایک نئی کرن دی ہے۔ اس پر ہم مزید ڈسکس کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سچ ٹی وی اردو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ پاکستان میں ہر طرف سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان اب گھر جانے والے ہیں۔ پورا سسٹم ان کے خلاف ہو چکا ہے اور قوم مایوسی کا شکار ہے۔ ہر بندہ جو اس ملک کے ساتھ سنسیئر ہے وہ اس سوچ میں پڑا ہوا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے ایسا کیا کر دیا ہے کہ پورا سسٹم جو پاکستان کا مستقبل چاہتا ہے، جو پاکستان کی بہتری چاہتا ہے، وہ عمران خان کے خلاف ہو کر ان لوگوں کو کیوں سپورٹ کرے گا جنہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا، جس نے پاکستان کی جڑیں کاٹی۔ سچ ٹی وی اردو کی تحقیق کے مطابق عمران خان کا قصور ہے۔ ملک دشمن قوتیں جو پاکستان کی دفاعی طاقت کو کم نہیں کر سکی تھیں، انہوں نے اپنی پوری کوشش کی تھی۔ اس کے بعد ان کا یہ پلان تھا کہ پاکستان کو معاشی طور پر تباہ کر دیا جائے، پاکستان کو قرضوں میں ڈبو دیا جائے، پورا پاکستان گروی رکھ دیا جائے اور کبھی بھی یہ ملک دیوالیہ ہو جائے۔ اور ایسا ہونے ہی والا تھا کہ عمران خان کی حکومت آ گئی۔ ان کے اس مقصد میں ملک کے غداروں نے ان کا پورا ساتھ دیا تھا اور بہت بہترین کارکردگی دکھائی تھی۔ ملک کے گمنام ہیروز اس سچویشن کو لے کر بہت پریشان تھے۔ سچ ٹی وی اردو کا تجزیہ شروع سے یہی رہا تھا کہ 1 سال 1.5 سال کے اندر عمران خان بہت بڑے بڑے اور سخت فیصلے لیں گے، ملک کی بنیادوں کو مضبوط کریں گے، چوروں اور لٹیروں کا احتساب ہوگا، زرداری کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم کر دی جائے گی۔ وہ سب ہمیں ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ ملک دشمنوں کی پلاننگ ناکام ہونے لگی تھی۔ عمران خان کے حکومت میں آنے سے پاکستان کی دنیا میں عزت ہونی شروع ہو گئی، پاکستان کی معیشت میں ابھی استحکام آنے لگا تھا، سٹاک ایکسچینج اوپر جانے لگا ہے، ڈالر نیچے جا رہا ہے۔ پھر ان کی UN کی تقریر جس میں انہوں نے اسلام کے لیے ایک آواز بلند کی، پوری دنیا میں جو ایک تاثر تھا کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، اس تاثر کو کئی حد تک انہوں نے ختم کیا۔ تو امریکہ، اسرائیل اور انڈیا جیسے ممالک پر تو بجلی گر گئی۔ اس کے بعد ہم نے سیاست میں ایک نیا موڑ دیکھا، مولانا فضل الرحمان کا دھرنا، اپوزیشن کا یوں چھلانگے مارنا اور بڑے بڑے دعوے کرنا، اور وہ جب اس سب میں کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی دیے تو قوم مایوس ہو گئی تھی۔ لیکن اب چیزیں سمجھ آنے لگی ہیں کہ نواز شریف کو باہر کیوں بھیجا گیا۔ دیکھیے، جب بھی حکومت کوئی فیصلہ کرتی ہے، کوئی بل پیش کرتی ہے تو عمران خان کی بھرپور مخالفت ہوتی ہے۔ ایون کہ نون لیگ کو تو چھوڑیں، پیپل پارٹی کو بھی چھوڑیں، PTI والے خود بھی عمران خان کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ ہر کوئی اپنا سوچتا ہے، ملک کا کوئی نہیں سوچ رہا عمران خان کے علاوہ۔ اب اگر یہ سسٹم اور عمران خان صدارتی نظام لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان سب کی بدماشی ختم ہو جائے گی۔ ملک کی بہتری کے لیے جو فیصلے بنائے جائیں گے ان پر چوروں کے دستخطوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ چند ہزار یا چند لاکھ ووٹ لے کر قوم کو بیوقوف بنا کر اب چور ملک کے ہیروز کو بلیک میل نہیں کر سکیں گے۔ اب آتے ہیں ہم اصل بات کی طرف کہ پیر پنجر سرکار نے کیا پیشن گوئی کی اور اس سے پہلے ان کی پیشن گوئیاں کیسے صحیح ثابت ہوتی رہی ہیں۔ ناظرین، ہم یہ تو جانتے ہیں کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اللہ اپنے پیاروں کو سچے خواب دکھاتا ہے۔ 1992 میں عمران خان نے ورلڈ کپ جیتا تھا اور 1 اگست 1993 کو پیر پنجر سرکار نے کہا کہ عمران خان سیاست کی پچ پر سینچریاں بنائیں گے، اور پھر چشم فلک نے دیکھا کہ 25 سال بعد عمران خان عام انتخابات میں 115 جنرل نشستیں جیت کر ملک کے آئندہ وزیر اعظم بن گئے۔ پھر فروری 1995 میں انہوں نے کہا تھا کہ پنجاب شریفوں اور شریف برادران کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس وقت کوئی بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا ذہنی طور پر، لیکن ہم نے دیکھا کہ پنجاب پر اس وقت موجودہ حکومت PTI کی ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ عدلیہ تاریخ ساز فیصلے کرے گی اور آرمی کا کردار مثالی ہوگا، تو وہ بھی ہم نے دیکھا۔ پیر پنجر سرکار نے 25 دسمبر 1994 کو کہا تھا کہ یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم بنیں گے، وہ بھی ہم نے دیکھا۔
पीर पंजर सरकार का कहना था कि ये जो ज़बान है इसमें हड्डी नहीं होती, लेकिन ये बड़े बड़ों की हड्डियां तोड़ देती है, तो इमरान खान ये डोलता निज़ाम बदल देगा। उन्होंने कहा था कि असम्बलियां घर चली जाएंगी और बल्दियाती इदारों को पावर दी जाएगी, और जिन्होंने अवाम का माल लूटा है इनसे वापस करवाना भी इसमें शामिल है। उनका कहना था कि हमारा मुल्क सदारती निज़ाम की तरफ जा रहा है, ऐलान होना बाकी है। तो दोस्तों, जब भी किसी कौम की तकदीर बदलने लगती है, जब भी किसी मुल्क का निज़ाम बदलने लगता है, तो उससे पहले ये जो बदअमनी आएगी, ये जो मायूसी आएगी, इससे आपने मायूस नहीं होना। ये इंतहाई कम मुद्दत के लिए होगी। बस आप जान लीजिए कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। अल्लाह ताला ने इस मुल्क की तकदीर बदलनी है, और हम किसी पार्टी के साथ नहीं हैं, हम उनके साथ हैं जो हमारे लिए खड़े हुए हैं, जो इस मुल्क के लिए खड़े हुए हैं। हम उसके साथ नहीं हैं जो इस मुल्क की जड़ें काटता रहा, जो इस मुल्क को लूटता रहा। हम अपने छोटे छोटे मफादात के लिए ऐसे बंदे का साथ नहीं दे सकते, और जो इस मुल्क के लिए खड़ा हुआ है उसके साथ हम खड़े रहेंगे, उसको हम मायूस होने नहीं देंगे। हमारी अल्लाह से दुआ है कि वही हो जो इस मुल्क के लिए बेहतर हो। आप भी कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सच टीवी उर्दू फैमिली का हिस्सा बने, और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिल सकें। इसके अलावा हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।